دیکھ لی تھی، ملک شام میں داخل ہوئے، تجارت کی خوب فائدہ ہوا، واپس مکہ مکرمہ آئے، آنے کے بعد بیٹھ کر برابر حساب کیا، جو خرچ تھا اس کو الگ کیا، جو پروفٹ تھا اس کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد جو انویسٹر تھے ان کا جو حصہ تھا ان کو برابر سے لے جا کے تقسیم کر دیا، اور جو بیچارے محنت کرنے والے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا۔ اس کی وجہ سے جو لوگ پیسہ لگانے والے تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے دوبارہ ان کے حوالے اپنا مال کیا۔ پھر یہ لوگ دوبارہ ملک شام کی طرف گئے، تجارت کی، پھر خوب منافع کما کے آئے، اور پھر اسی طریقے سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو آ کر یہ بولنے کا موقع نہیں دیا کہ بھائی تم لوگ واپس آ کے ابھی ایک ہفتہ ہو چکا ہے، تم نے ابھی تک حساب نہیں کیے، ہمارا حصہ ہم کو نہیں دیے۔ جیسے آج کل جو ہے مسلمان پوری دنیا میں معاملات کی لائن سے بدنام ہو چکے، جسے ویوہارک لائن ہم بولیں گے۔ لین دین کے معاملے میں آج سب سے، اگر کسی کے لین دین سب سے زیادہ غلط اور خراب ہے تو وہ مسلمانوں کے ہیں۔ کسی سے ادھار لیں گے تو اس کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیں گے، اگر ایک مشت لیں گے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے، اس سے اگر سمجھو 1 مہینے کی مدت لیے تو اس کو سال بھر گھما پھرا کے بیچارے کو پیسے دیں گے، وہ اس کے کچھ کام کے نہیں رہیں گے۔ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ سارا پروفٹ میں ہی کھا جاؤں، پارٹنر کو کیوں دوں، محنت تو میں کر رہا ہوں، حالانکہ پیسہ تو پورا اس کا لگا ہوا ہے۔ یہ آج خیانتیں پیدا ہو چکی ہیں مسلمانوں میں۔ کسی کا گھر کرائے سے لیں گے تو 2-4 سال کے بعد اسی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ خیانتیں آج ہمارے درمیان آ چکی ہے، اس وجہ سے غیر ہم کو کرائے سے دکان دینے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنے کو تیار نہیں، بینک ہم لوگوں کو لون دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں مقبولیت دی تھی؟ کیونکہ آپ کی جو ویوہارک لائن ہے وہ ایک دم کلیئر تھی، اور اسلام جو ظاہر ہوتا ہے وہ آدمی کے ویوہارک لائن سے، نماز روزے سے نہیں۔ غیر آپ کو مسجد میں دیکھنے کے لیے نہیں آتے آپ کی سنتیں کتنی لمبی لمبی ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو تہجد گزار بھی ہے، اور تسبیح بھی آپ جو ہے روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویوہارک معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اس لیے معاملات ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ معاملات کی لائن میں جتنا کلیئر رہیں گے، آپ کے اخلاق کا لوگوں پہ اتنا ایفیکٹ پڑے گا، اتنا اثر پڑے گا، آپ کی بات کا اثر ہوگا، آپ کی بات کو سامنے والا قبول کرے گا۔ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کسی کو ٹوپی پہنا کے، اور یہ سمجھ کے کہ ہاں میں نے بہت ہوشیاری کرا، دیکھے نہیں کیسا اس سے پیسے نکالا میں نے، کیسے اس سے میں نے زیادہ پروفٹ کمایا۔ یہ عقل مندی، ہوشیاری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل دیا نکاح کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پہ رشتہ نہیں بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ میں کئی ویوہار ہو چکے تھے، کئی معاملات ہو چکے تھے، کئی لین دین ہو چکے تھے، جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ تو بالکل کلیئر ہیں، آپ کا لین دین تو ایک دم صاف ہے کہ آپ ملک شام سے جب واپس آئے کبھی بھی آپ نے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں محسوس ہونے دی کہ بھائی آپ نے ہمارا حصہ کیوں نہیں دیا۔ سامنے والے کے پوچھنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ لے جا کے ان کو دے دیا۔ صاف معاملات، اور جب صاف معاملات ہوئے تو اللہ نے راستے بھی کھولے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد زیادہ تر لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے تھے ان کے سامنے آپ کی یہ پوری زندگی تھی 40 سالہ۔ تو صاف معاملات ہونا چاہیے، معاملات صاف ہوں گے، آپ کی دعوت کا بھی لوگوں کے اوپر اثر ہوگا۔ ابھی مکہ مکرمہ میں ہم لوگ تھے حج کے موقع پر، تو ایک دوست تھے میرے، وہ بھی ساتھ میں تھے، مجھے بولنے لگے مولانا اپنے کو ایک جگہ پہ جانا ہے ملاقات کے لیے، اس کے پاس سے اپنے 5 لاکھ روپیہ آنے کے ہیں انڈین کرنسی کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، گئے اس کے پاس جانے کے بعد میں اس سے بات کی، تو وہ بھی اپنے انڈیا کا ہی آدمی ہے مگر وہاں کچھ کاروبار وغیرہ کرتا۔ اس نے بولا بھائی
پیسے تو میں آپ کو دوں گا، لیکن مجھے یہ بولو آپ کو ابھی ضرورت ہے، ارجنٹ ہے، کچھ پریشانی ہے؟ آپ اگر یہ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے کو ضرورت ہے تو میں پیسے آپ کے ابھی دے دیتا ہوں۔ تو میرے ساتھ میں جو ساتھی تھے انہوں نے بولے بھائی میرے کو نہ ارجنٹ ہے، نہ ضرورت ہے، نہ میں پریشان ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، میں ایک دم سکون میں ہوں، چین میں ہوں، اطمینان میں ہوں، لیکن کیونکہ تیرے اوپر میری ادھاری ہے اس کے لیے میں مانگنے کے لیے آیا۔ اس نے بولا اگر ایسا آپ کا مسئلہ ہے تو پھر میں آپ کو اگلے سال دوں گا، میں اس سال نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں بولا یار تم نے اس کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی میرے پیسے مجھے دے دے، اگلے سال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، میری ایک عادت ہے، بولے میں ادھار دیتا ہی اس کو ہوں، پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری یہ نیت سے دیتا ہوں کہ مجھے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی یہی نیت سے دیتا ہوں کہ مجھے واپس جو ہے اس نے دیا بھی تو چلے گا، نہیں بھی دیا تو چلے گا۔ اور دوسری بات، دوسرے ایک ساتھی تھے انہوں نے بولے یار تم نے یہ بولنا تھا کہ مجھے ضرورت ہے۔ بولے میں کیوں جھوٹ بولوں، اپنے پیسے کے لیے میں کیوں جھوٹ بولوں کہ مجھے ضرورت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میری ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا پھر میں کیوں جھوٹ بولوں؟ نہ اللہ نے مجھے پریشانی دی، میں یہ کیوں بولوں کہ میں پریشان ہوں، مجھے بہت ارجنٹ ہے یار، میرے بہت کام اٹکے ہوئے ہیں، میرے کو پیسے چاہیے، میں کیوں بولوں ایسا؟ اللہ نے میرے سارے معاملات کو صحیح کر دیا، پھر میں کیوں جھوٹ بولوں؟ دیں گا دیں گا، نہیں دیں گا نہیں دیں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اپنے سے بدگمان کیوں کروں؟ جیسے عموماً ہمارے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ خیر، تو واقعہ یہ چل رہا تھا کہ معاملات کلیئر ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں سے معاملات کلیئر کر دیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 2 مرتبہ آپ ان کا مال لے کے ملک شام گئے، واپس آنے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے ہی ان کا جو حصہ تھا ان کے گھر پہ پہنچا دیا،